اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے امام مہدی علیہ السلام اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے سلسلے کی اپنی پچھلی ویڈیو میں امام مہدی علیہ السلام کے دور میں انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کا اس ٹیکنالوجی کے استعمال پر کچھ بات کی تھی۔ ہماری آج کی ویڈیو میں احادیث اور روایات سے حاصل شدہ مطالب کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کے دیگر ٹیکنالوجیز اور سائنسی چیزوں کے استعمال پر گفتگو ہوگی۔ اس سلسلے میں ہمیں کتابوں اور جدید اور ترقی پسند مصنفین کی ویب سائٹس اور مضامین سے جو کچھ حاصل ہو سکا ہے اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، کتاب غیبت نعمانی اردو ترجمے کے صفحہ 188 سے 190 تک جناب امیر المومنین علیہ السلام سے ایک طولانی حدیث نقل کی گئی ہے، جس کے چند جملے یہ ہیں: بنی عباس کے لیے ایک بڑا سخت دن آنے والا ہے جس میں وہ مثل زن حاملہ کے چیخیں گے۔ بنی عباس کے پیروکاروں کے لیے وہ جنگ نہایت ہولناک ہوگی جو نہاوند اور دینور کے درمیان چھڑے گی۔ وہ شیعان علی میں سے عظیم جنگجوؤں کی جنگ ہوگی۔ اس میں ان کا سپہ سالار قبیلہ ہمدان کا ایک شخص ہوگا جس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح محمد ہوگا۔ وہ معتدل مزاجی اور حسن اخلاق سے متصف ہوگا اور اس کی رنگت بہت اچھی ہوگی، یعنی وہ صورت و سیرت دونوں میں باکمال ہوگا۔ اس کی آواز باروب، پلکیں گھنی اور کشادہ، گردن لمبی، سر کی مانگ نکلی ہوئی اور دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ وہ اپنے گھوڑے پر یوں لگے گا جیسے 14ویں کا چاند تاریکیوں کے پردے چاک کر دیتا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اپنے ہمراہ لے کر نکلے گا جو ان بہترین جماعتوں میں سے ایک ہوگی جو اکٹھی ہوئیں اور خدا کا تقرب حاصل کیا اور اس کے دین پر قائم رہیں۔ اس جماعت میں عرب کے شاہ سوار مردان جنگ ہوں گے جو دشمن پر بڑی سخت اور شکست و ہزیمت سے دوچار کرنے والی جنگ مسلط کریں گے۔ اس دن دشمنوں کی بڑی تباہی ہوگی۔ ناظرین، اس حدیث کو نعمانی نے بحار الانوار کی جلد 52 صفحہ 226 سے نقل کیا ہے۔ سائنس اور مذہب پر گفتگو کرنے والے کچھ ترقی پسند مصنفین نے حدیث کے اس حصے میں کہ جس میں سواری کا ذکر ہوا ہے، اس سے مراد ایک ایسی ہائی ٹیک وہیکل کو لیا ہے جس سے 14ویں کے چاند کی طرح تیز روشنیوں کا اخراج ہو رہا ہوگا۔ ابان بن تغلب نے بیان کیا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ یہ ایسا ہے جیسے میں اپنی آنکھوں سے قائم آل محمد علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ ایک سیاہ اور سفید گھوڑے پر سوار ہوں گے جس کی چمک آنکھوں کو چندھیا رہی ہوگی۔ ناظرین، مصنفین نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کے دور میں موجود تیز رفتار ذرائع آمد و رفت ہوں گے جن میں سے خارج ہونے والی روشنی لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی چند احادیث میں بھی کچھ ایسے ہی اشارے ملتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج اپنی نقل و حمل اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے کچھ ایسی گاڑیاں یا سپرسونک جہاز استعمال کریں گی جو انتہائی تیز رفتار ہوں گے اور لمبے لمبے فاصلے نہایت تھوڑے وقت میں طے کریں گی۔ ناظرین، ہم آپ کی توجہ ناسا کے X-15 جیٹ کی طرف مبذول کرواتے ہیں کہ جس کی فی گھنٹہ رفتار 6.72 ماک ہے، جو کہ 4520 میل یعنی 7275 کلومیٹر فی گھنٹہ بنتی ہے۔ اگر ایروناٹیکل انجینئرنگ میں اتنی تیزی سے ہی ترقی ہوتی رہی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت استعمال ہونے والے جہاز یا طیارے یا وہیکلز کس نوعیت کے ہوں گے اور کس سپیڈ پر چلنے والے ہوں گے۔ ناظرین، اسی طرح دجال کے بارے میں احادیث سے آخری وقت میں اس کے ٹیکنالوجی کے استعمال کی نشانیاں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً البرزنجی نے اپنی کتاب الاشاعت میں
ابن منادی رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ وہ یعنی دجال بادلوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے گا، سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پھیلے گا، سمندر پر چلے گا اور پھر بھی پانی صرف اس کی ایڑیوں تک آئے گا، اس کے آگے دھواں ہوگا اور پیچھے ایک سبز پہاڑ ہوگا، ایک ایسی پکار سے کہ جسے زمین و آسمان کے درمیان تمام لوگ سنیں گے، وہ زمین کو حکم دے گا کہ وہ فصل اگائے۔ ناظرین، سائنس کے موضوعات پر کام کرنے والے مصنفین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول اس حدیث میں دجال کے بادلوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑنے اور سورج غروب ہونے کے مقام تک سفر کرنے اور سمندر پر چلنے سے مراد جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ حقیقت حال سے تو اللہ ہی بہتر واقف ہے، لیکن بحیثیت انسان جو اندازے لگائے جا سکتے ہیں وہ یہی ہیں کہ بادلوں کو دائیں ہاتھ میں پکڑنے سے مراد اس وقت کے انتہائی تیز رفتار ہوائی جہاز یا اس طرح کے دیگر آبجیکٹس ہیں جو سورج کے غروب ہونے کے مقام یعنی انتہائی دور کی منزلوں تک اسے رسائی فراہم کریں گے، اور پانی پر چلنے سے مراد جدید ترین بحری جنگی جہاز ہوں گے جو اس وقت کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے مکمل طور پر لیس ہوں گے۔ اس حدیث میں سورج کے غروب ہونے کے مقام کا ذکر کرنے سے مصنفین نے یہ بھی مراد لی ہے کہ اس سے مراد جدید ترین ٹیلیسکوپس اور ستاروں اور سیاروں کو لاکھوں میل دور سے دیکھنے والے سائنسی آلات اور سیٹلائٹس ہیں، جو کہ ہر ستارے اور سیارے کے مناظر فلم بند کر کے یا تصویریں یا معلومات کی شکل میں انسان کو فراہم کرتے ہیں۔ حدیث کے یہ الفاظ کہ وہ سمندر کے اوپر چلے گا اور پانی اس کی ایڑیوں تک آئے گا سے مراد ایسے بحری جہاز یا ہیوی واٹر وہیکلز ہو سکتی ہیں جو سطح سمندر سے تھوڑا اوپر اٹھ کر پانی کے ساتھ ساتھ سفر کریں، اور ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اب ایسی کشتیاں اور ویسلز بنائی جا رہی ہیں جو مکمل طور پر پانی میں نہیں چلتی بلکہ پانی پر سرفنگ کرتی ہیں اور وقفے وقفے سے پانی کی سطح کو چھو کر پھر اوپر اٹھ جاتی ہیں۔ اب تک تو یہ سرفنگ ٹیکنالوجی صرف چھوٹی کشتیوں میں ہی استعمال ہو رہی ہے، عین ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں فائٹر جیٹ کیریئرز بھی اسی طرح سمندر کی سطح سے بلند ہو کر تیز ترین رفتار سے سفر کریں۔ ناظرین، البرزنجی نے اپنی کتاب الاشاع کے صفحہ 213 پر بیان کیا ہے کہ دجال ایک دریا کے پاس آئے گا اور اسے حکم دے گا کہ وہ بہے تو دریا بہے گا، جب وہ اس دریا کو مخالف رخ میں بہنے کا حکم دے گا تو دریا مخالف رخ میں بہے گا، اور جب وہ اسے خشک ہونے کا حکم دے گا تو وہ خشک ہو جائے گا۔ محققین کہتے ہیں کہ یہ دجال اور دجال کے پیروکار ممالک کی دریاؤں پر ڈیم بنانے کی ٹیکنالوجی ہے، جس کے ذریعے وہ دریاؤں کے رخ تبدیل کرتے ہیں اور ڈیم بننے سے دریا خشک ہو جاتے ہیں، اور جب ڈیمز کے سپل ویز کھولے جاتے ہیں تو دریا پھر جاری ہو جاتے ہیں۔ البرزنجی نے اپنی اسی کتاب کے صفحہ 213 پر بیان کیا ہے کہ دجال کے ساتھ 2 پہاڑ ہوں گے، ایک پہاڑ میں درخت، پھل اور پانی ہوگا، دوسرے پہاڑ میں دھواں اور آگ ہوگی۔ ناظرین، دجال کا یہی منظر ائمہ طاہرین کی روایات میں بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ اس کے ساتھ 2 پہاڑ سفر کریں گے، ایک وہ پہاڑ کہ جس میں نعمتیں ہوں گی اور دوسرا وہ پہاڑ کہ جو آگ اور دھوئیں کا ہوگا۔ اپنے پیروکاروں کو وہ نعمتوں والے پہاڑ سے خوراک اور دوسری چیزیں عطا کرے گا، جبکہ پیروی نہ کرنے والوں کو وہ اس آگ کے پہاڑ پر پھینکے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال موجودہ دور میں تو ریلوے ٹرینوں پر صادق آتی ہے کہ جن کے انجنوں میں آگ لگی ہوتی ہے اور دھواں خارج ہوتا ہے، اور پیچھے ڈبوں میں طرح طرح کا مال بھرا ہوتا ہے۔ مال گاڑیوں کے ذریعے پھلوں، سبزیوں اور دیگر نعمتوں کی ٹرانسپورٹیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ کی جاتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح برزنجی نے اپنی اسی کتاب الاشاع میں بیان کیا ہے کہ اس دجال کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، اور وہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کرتا ہوا بھی دکھائی دے گا۔ اس سے مراد جدت پسند مصنفین و محققین یہ لیتے ہیں کہ جس طرح آج کل لوگوں میں خراب جسمانی اعضاء یعنی دل، گردے، جگر وغیرہ کی پیوند کاری ہو رہی ہے، اور کئی بار ایسے مریض جو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے کلینکلی ڈیڈ ہو جاتے ہیں،
बिजली का झटका देने से उनका दिल दोबारा चल पड़ता है और यूं वो वापस मौत से जिंदगी की तरफ लौट आते हैं। इसी तरह ही की कुछ कैफियत और टेक्नोलॉजी दज्जाल भी इस्तेमाल करेगा और लोगों को वक्ती तौर पर मार कर दोबारा जिंदा करेगा। बहरहाल हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है। नाजरीन, अल-बरज़ंजी ने अल-अशा के सफ़ा 213 पर ही बयान किया है कि दज्जाल के पास रोटी और गोश्त का पहाड़ और पानी का एक दरिया होगा। उसी किताब के सफ़ा 214 पर बरज़ंजी लिखते हैं कि उसके पास गोश्त का पहाड़ भी होगा और रोटी का पहाड़ भी। फिर उसी किताब के सफ़ा 215 पर लिखते हैं कि उसके पास शोरबे या यखनी का एक पहाड़ होगा और पका हुआ गोश्त जो कभी ठंडा नहीं होगा और एक बहता हुआ दरिया होगा। भूख के मारे लोगों को वो ये नेमतें दिखाएगा और उसके बदले अपनी पैरवी करने को कहेगा। इस सिलसिले में जिद्दत पसंद मुहक्किकीन ये कहते हैं कि जिस तरह पिछली सदी में कम्युनिस्ट जबर के तहत जिंदगी गुजारने पर मजबूर लोगों को खुराक की शदीद कमी का सामना करना पड़ा और उन्हें थोड़ी सी खुराक के एवज दिन रात फैक्ट्रियों में काम करना पड़ा, ऐसी ही कुछ सूरत हाल दज्जाल के खुरूज के ज़माने में भी होगी। खुराक और दीगर खाने पीने की अशिया के बदले वो लोगों को अपनी पैरवी करने पर मजबूर करेगा। नाजरीन, इब्ने कसीर ने अल निहाया की जिल्द 1 के सफ़ा 96 पर बयान किया है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो वो इस कदर ज़ोर से चीखेगा कि मशरिक व मगरिब के लोग उसकी इस चीख या आवाज़ को सुनेंगे। मुफक्किरीन और मुहक्किकीन इसको कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पूरी दुनिया में किसी भी जगह अपने पैगामात और कॉल्स वगैरह के ज़रिए आवाज़ पहुंचाने की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं। हम अपने पिछले वीडियो में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट ट्रांसमिशन पर मुफस्सिल गुफ्तगू कर चुके हैं, इसलिए इन तफसीलात को हम इस वीडियो में बयान नहीं करेंगे। यकीनन इससे मुराद टेलीविज़न और इंटरनेट की कम्युनिकेशन और नशरियात हैं। नाजरीन, हम यहाँ ये गुजारिश करते चलें कि अब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर की जो तस्वीर हमारे ज़माने के मुहक्किकीन बनाते हैं वो मौजूदा वसाइल और साइंसी ईजादात को सामने रख कर बनाते हैं। इमाम का ज़हूर कब होगा उसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। अलबत्ता हालात तेज़ी से पलटा खा रहे हैं और निशानियां दिन ब दिन पूरी हो रही हैं। बादिउल नज़र में तो यही महसूस होता है कि इमाम का ज़हूर करीब तर है। एक और मामला जो साइंसी तरक्की और ईजादात के उरूज के बाद सामने आया है वो ये है कि ये साइंसी ईजादात और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अल्लाह के अजाब और गज़ब के सामने ढेर हो जाती हैं और हम ये देखते हैं कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और वक्त से पहले कुदरती आफात का पता लगा लेने वाले साइंसी आलात के बावजूद शहरों के शहर तबाह हो जाते हैं, कभी तूफान से, कभी आग से और कभी बर्फबारी या बारिश और सैलाबों से बस्तियां सफ़ाए हस्ती से मिट जाती हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल लॉस एंजल्स फायर है, जिस पर हम पिछले दिनों एक वीडियो लॉस एंजल्स फायर और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप वो वीडियो मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। नाजरीन, इमाम के दौर तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मज़ीद कितनी तरक्की करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम सिर्फ अहादीस और रिवायात में बयान करदा मतालिब से कुछ धुंधली सी तस्वीर बना सकते हैं जो हम बनाते हैं और फिर आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। हम अपना ये काम पूरी नेक नियति से करते हैं और बिल्कुल अपने नाजरीन को मजबूर नहीं करते कि वो हमारे नज़रियात से मुत्तफ़िक हों। अलबत्ता जो कुछ हमें मुस्तनद किताबों से मिलता है उसे तहकीक के उसूलों के मुताबिक परख के हवाला जात के साथ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला साइंस और टेक्नोलॉजी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तीसरी वीडियो में हम आपको मज़ीद तफसीलात फराहम करेंगे। तब तक हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप हमारी किसी वीडियो से महरूम न रह सकें। इसके साथ साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करते चलें कि अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियां तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।